السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک نہایت خوبصورت اور سبق آموز واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سادگی، صبر اور گھریلو زندگی سے متعلق ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ منورہ میں اسلام اپنی سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ دنیاوی دکھاوا اور تکبر کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہر گھر میں ایمان کی روشنی تھی اور ہر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی تھی۔ انہی گھروں میں ایک عظیم گھرانہ تھا جو نبی کریم کا گھرانہ تھا۔ اسی گھرانے کی ایک عظیم ہستی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت فاطمہ اپنی زندگی میں انتہائی سادگی اختیار کیے ہوئے تھیں۔ ان کا گھر عام گھروں کی طرح سادہ تھا، جہاں نہ عیش و آرام کی چیزیں تھیں اور نہ دنیاوی ساز و سامان کی فراوانی۔ ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو خود بھی نہایت سادہ اور محنت کرنے والے انسان تھے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بن کر صبر اور محنت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت فاطمہ خود گھر کے تمام کام سرانجام دیتی تھیں۔ محنت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے تھے، لیکن وہ کبھی شکو نہیں کرتی تھیں۔ ان کی زندگی کا مقصد دنیا کی آسائش نہیں بلکہ اللہ کی رضا تھا۔ وہ ہر حال میں صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی سادگی اور محنت سے بھرپور تھی۔ وہ گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں۔ چکی پیسنا، پانی بھرنا اور گھر کی صفائی ان کے روزمرہ معمولات تھے۔ مسلسل محنت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر سختی اور نشان آ گئے تھے، لیکن ان کے صبر میں کوئی کمی نہ آئی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کی حالت دیکھی۔ گھر کے کاموں کی مشقت اور جسمانی تھکن واضح تھی۔ حضرت علی بھی اس وقت تنگدستی اور محنت کی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی کی حالت سادگی اور مشقت میں گزرتی تھی۔ اسی کیفیت میں حضرت فاطمہ نے سوچا کہ اگر نبی کریم سے کوئی مدد آسانی کی درخواست کی جائے تو شاید کچھ سہولت ہو جائے تاکہ گھر کے کاموں میں آسانی ہو سکے۔ وہ نبی کریم کے پاس جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ وہ اپنے دل میں ادب، حیا اور احترام کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ ان کے دل میں اپنے والد سے ملاقات کی خوشی بھی تھی، لیکن ساتھ ہی اپنے حالات بیان کرنے کی فکر بھی تھی۔ حضرت فاطمہ مسجد نبوی میں پہنچتی ہیں، لیکن اس وقت وہ نبی کریم سے براہ راست ملاقات نہیں کر پاتیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے مناسب وقت کا انتظار کرتے ہوئے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب نبی کریم کو حضرت فاطمہ کی حالت کا علم ہوتا ہے تو آپ ان کے گھر تشریف لانے کا ارادہ فرماتے ہیں تاکہ خود ان کی کیفیت دیکھی جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دل میں اپنے حالات کی وجہ سے ایک کیفیت تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ گھر کے کاموں میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ مسلسل مشقت نے ان کے جسم کو تھکا دیا تھا۔ لیکن ان کی اصل کیفیت ہمیشہ یہ رہی کہ وہ صبر اور قناعت کو ترجیح دیتی تھیں۔ جب نبی کریم کو حضرت فاطمہ کی حالت کا علم ہوا تو اب خود ان کے گھر تشریف لائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں رحمت، شفقت اور محبت کا ایک عظیم منظر سامنے آنے والا تھا۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنے والد محترم کو اپنے گھر میں دیکھا تو ان کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ادب اور حیا کا جذبہ مزید بڑھ گیا۔ وہ فوراً نبی کریم کے استقبال کے لیے اٹھیں۔ نبی کریم نے ان کی کیفیت کو دیکھا، ان کی تھکن اور مشقت کے آثار محسوس کیے، لیکن اب کے چہرہ مبارک پر شفقت اور محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ نبی کریم حضرت فاطمہ کے قریب بیٹھے۔ اپنے نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ ان سے ان کی حالت پوچھی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے دل کی بات بیان کرنے میں حیا محسوس کی، لیکن آخرکار انہوں نے اپنی مشقت، چکی پیسنے، پانی لانے اور گھر کے کاموں کی تھکن کا ذکر کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، گھر کے کاموں کی وجہ سے بہت مشقت ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے کچھ آسانی ہو جائے تو بہتر ہو۔ نبی کریم نے ان کی بات سن کر نہ تو دنیاوی سامان دینے کا وعدہ کیا، نہ ہی فوری آرام دہ زندگی کا ذکر فرمایا، بلکہ اپنے ایک ایسی چیز سکھائی جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ بننے والی تھی۔ اپنے فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز سے بہتر ایک عمل بتاتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر نبی کریم نے حضرت فاطمہ کو ایک خاص ذکر سکھایا جسے بعد میں تسبیح فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔
یہ ذکر زبان پر آسان، دل کے لیے سکون دینے والا اور روح کے لیے طاقت کا باعث ہے۔ نبی کریم نے حضرت فاطمہ کو یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تمہارے لیے دنیاوی مشقت سے بہتر ہے اور تمہیں اللہ کی طرف سے برکت اور قوت عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ نے نبی کریم کی اس نصیحت کو پوری توجہ سے سنا۔ ان کے دل میں اپنے والد کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے اس ذکر کو قبول کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس عمل میں شریک ہوئے اور دونوں میاں بیوی نے اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وقت کے ساتھ ان کے دلوں کو سکون ملا اور ان کی زندگی میں برکت اور اطمینان پیدا ہوا۔ ایسے ہی مزید سبق آموز اور ایمان افروز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک کلک ہماری حوصلہ افزائی ہے۔